اللہ الرحمن الرحیم. فصل یہ شروع ہو رہی ہے. یہ فصل ہے، اس میں مورب کی تقسیم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. فصل الاسم المعرب علی نوعین. اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں، منصرف منصرف، اور آگے لفظ آئے گا غیر منصرف. منصرف کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ منصرف ایسا اس میں مورب ہے ما لیس فیہ سببانی او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ. منصرف ایسا اس میں مورب ہے جس میں 9 اسباب میں سے 2 سبب نہ پائے جائیں یا کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. اسے اس میں معرب منصرف کہتے ہیں. اس کی مثال جیسا کہ زید کا زیدن. ویسمى الاسم المتمکن، اور اس میں معرب منصرف کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. اس کا نام اس میں متمکن بھی ہے. وحکمہ، اس میں معرب منصرف کا حکم ہے کہ ان یدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پہ 3 حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہیں. کہ تو کہتا ہے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. ٹھیک ہے جی. یہ اس میں معرب منصرف اور اس میں متمکن کے سارے اعراب ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے. وغیر منصرف، اس میں معرب کی دوسری قسم غیر منصرف ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ وہو ایسا اس میں معرب ما فیہ سببانی، جس میں 2 سبب پائے جائیں، او واحد منہما یقوم مقامہما، یا ان اسباب میں سے کوئی ایک ایسا پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. اب یہ جو لفظ بار بار اسباب آ رہے ہیں، اسباب بتسعہ، 9 اسباب، 9 سبب، ان 9 سببوں سے کون سے 2 9 سبب مراد ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے؟ تو والاسباب التسعہ، 9 اسباب کون سے ہیں؟ العدل، عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، اجمع ہے، جمع، ترکیب ہے، الف اور نون زائدتان، اور وزن فعل. یہ 9 اسباب ہیں جو جنہیں اسباب منع صرف یا اسباب تسعہ کہا جاتا ہے. وحکمہ، اس میں معرب غیر منصرف کا حکم یہ ہے اللہ یدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پہ نہ تو کسرہ داخل ہوتی ہے اور نہ ہی تنوین داخل ہوتی ہے. ویکون، چونکہ اس کا عطف بھی لا یدخلہ پر ہے. ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، اور حالت جر میں ہمیشہ مفتوح ہوتے ہیں. مثال کیا دی اس کی؟ جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد. یہ بھی احمد چونکہ حالت جر میں ہے، لیکن حالت جر کے اندر بھی اس میں معرب جو غیر منصرف ہے اس کا اعراب فتح کے ساتھ آتا ہے. اب یہ جو 9 اسباب پڑھے، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل، اب ان میں سے ایک ایک کو تفصیلاً بیان کر رہے ہیں اور ان کا فنکشن بیان کریں گے. العدل، عدل کا لفظی معنی ہوتا ہے عدول، پھیرنا. فہو تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری. تو عدل کی تعریف کیا ہے کہ لفظ کو اس کے صیغہ اصلیہ سے کسی اور صیغے کی طرف پھیر دیا جائے، تحقیقاً و تقدیراً. تحقیقی طور پہ پھیر دیا جائے یا تقدیراً. تحقیقاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصل پر یہ غیر منصرف ہونا دلیل ہے، اور تقدیراً کا مطلب ہے تحقیقاً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصل پر غیر منصرف پڑے جانے کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، اور تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اصل پر غیر منصرف پڑے جانے کے علاوہ کوئی اور دوسری دلیل، یعنی کہ ان اسماء کو غیر منصرف پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل کچھ اور تھا تو جس سے اس کو عدول کیا گیا. اور اگر اس دلیل کے علاوہ بھی کوئی اور دلیل ہو تو یہ عدل تحقیقاً ہے، اور اگر کوئی اور دلیل نہ ہو بس مان لیا جائے تو یہ عدل تقدیراً ہے. بہرحال عدل تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو، عدل
ہوگا تو یہ منع صرف کا ایک سبب ہے. ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، اور عدل وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا. عدل وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوگا. عدل کا جو سیغہ جب ہم عدل کرتے ہیں تو عدل کے اوزان ہیں، تقریباً 6 وزن بیان کیے جاتے ہیں عدل کے. فعل، فاعل، نمبر 3 فعال، نمبر 4 فعل، نمبر 5 مفعل، اور نمبر 6 فعال. اب ان کی مثالیں کیا ہوں گی؟ فعلی کی مثال ہے امسی، فعلی کی مثال ہے امسی، اور فعال کی مثال ہے سحر، اور تیسرا وزن تھا فعال، اس کی مثال ہے ثلاث. چوتھا تھا فعل، اس کی مثال ہے عمر، ظفر. پانچواں تھا مفعل، اس کی مثال ہے مثلث، اور چھٹا وزن تھا فعال، اس کی مثال ہے نزال. کہ عدل کے یہ صرف 6 ہی اوزان ہیں. عدل تحقیقی ہو یا تقدیری، یہ وزن فعل کے ساتھ جمع بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اس کے 6 اوزان میں نے عرض کر دیے. وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ، ہاں یہ علمیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ عدل بھی ہو اور وہ علم بھی ہو، جیسا کہ عمر اور ظفر. یہ مثال ہے عدل کی جو علمیت کے ساتھ جمع ہے. اور مع الوصفی، اور وصف کے ساتھ بھی یہ جمع ہوتا ہے عدل کا. ثلاثہ و مثلث، جیسا کہ اس کی مثال ثلاث اور مثلث ہے. اب یہ عدل بھی ہیں اور وصف بھی ہیں. و اخر و جمع، یہ بھی اسی کی مثالیں ہیں، یعنی کہ مع الوصفی کی. اما الوصف، اور بہرحال جو وصف ہے، یعنی کہ ہم نے 9 سبب جو پڑھے اس میں پہلا عدل تھا، اور دوسرا سبب ہے اما الوصف. اما الوصف جو سبب منع صرف میں ایک سبب وصف ہے، فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، تو یہ علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا. وصف جو ہے یہ علمیت کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وصف اور علمیت ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، تو جو ضدیں ہوتی ہیں وہ جمع نہیں ہوتی. اگر علم ہے تو وصف نہیں ہو سکتا، اور اگر وصف ہے تو پھر علم نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، پوری شرط ہے. وشرطہ، وصف کی شرط یہ ہے، یعنی کہ ہمیں کئی الفاظ ایسے ملیں گے جو اوصاف ہیں، جو وصف بنتے ہیں، لیکن ہر وصف منع صرف کا سبب نہیں ہوگا. وشرطہ، شرط یہ ہے، ان یکون وصفا فی اصل الوضع، کہ جب لفظ کو وضع کیا تھا اس وقت اسے وصف کے لیے وضع کیا تھا تو وہ وصف مراد ہے، اگرچہ اس کا اب استعمال وصف میں ہو یا نہ ہو. جیسا کہ لفظ اسود اور لفظ ارقم، لفظ اسود اور لفظ ارقم، کیونکہ اسود کو جب وضع کیا تھا تو کس چیز کے لیے وضع کیا تھا؟ اسے کالی چیز کے لیے، سیاہ چیز کے لیے وضع کیا گیا تھا. جو چیز کالی ہے، جو چیز سیاہ ہے، ما وضع فیہ السواد، کہ اس چیز کے لیے وضع کیا جس میں سیاہی ہے. یعنی کہ لفظ اسود کی وضع اصلاً وصف کے لیے ہے، اور لفظ ارقم کی وضع اصلاً اس کے لیے ہے کہ ما وضع فیہ السواد والبیاض، کہ جس کے اندر سیاہی بھی ہو، سفیدی بھی ہو، اسے ارقم کہتے ہیں. اگرچہ اب اسود اور ارقم سانپوں کے نام ہیں، اب علم کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کی وضع اصلاً بطور وصف ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ جو ہیں یہ منع صرف کا سبب ہیں. غیر منصرفین، اور یہ منصرف ہیں. وَإِنْ صَارَا اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ یہ دونوں سانپوں کے نام ہیں، اس کے باوجود بھی یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ لِإِصَالَتِهِمَا فی الوصفیت، کیونکہ وصف ہونے میں یہ اصل ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک لفظ ہو رہا ہے اربعین. مثال کیا ہے؟ مررت بنسبۃ اربعین، کہ میں 4 عورتوں کے پاس گزرا. اب اربعین میں جو اربعین ہے یہ غیر منصرف نہیں، یعنی کہ منصرف ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو لفظ اربع ہے یہ وصفیت میں اصل نہیں ہے، یہ وصفیت میں اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اربعون کو جب بنایا گیا تھا تو تعداد بیان کرنے کے لیے بنایا گیا، نہ کہ وصف بیان کرنے کے لیے. معنی صفت، باوجود کہ یہ صفت ہے، یعنی کہ اس مثال میں یہ صفت ہے، اس کے باوجود بھی یہاں پہ یہ منع صرف کا سبب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اربعون وہ ہے
اصل میں یہ صیغہ صفت نہیں ہے. یہاں پہ اربعون کے اندر بنسبت اربعین کے اندر ایک تو یہ صفت ہے، وصف پایا جا رہا ہے اور وزن فعل پایا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ منصرف ہے. لعدم الاصالۃ فی الوصفیہ، کیونکہ اربعون وصفیت ہونے میں اصل نہیں، کیونکہ جب اربعون کو وضع کیا گیا تھا تو یہ عدد بیان کرنے کے لیے وضع کیا تھا، وصف بیان کرنے کے لیے نہیں. منع صرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے تانیث، عدل وصف تانیث. تو جو صاحب کتاب ہیں وہ تانیث کو دو طرح سے بیان کریں گے. پہلے کہہ رہے ہیں تانیث و بالتا، کہ وہ تانیث جو تا کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ مؤنث کے صیغے جو تا کے ساتھ آتے ہیں، تائے تانیث کے ساتھ اسے تانیث کو مقید کیا ہے، اور باقی جو الف مکسورہ وغیرہ والی تانیث ہوتی ہے اس کا آگے بیان آتا ہے. اما تانیث بالتا، اس کی شرط یہ ہے ان یکون علمن، کہ یہ علم ہو. وہ مؤنث جو تائے تانیث والی ہے اس کے لیے اس کا منع صرف میں منع صرف کا سبب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے کہ طلحہ. وکذالک المانوی، اور تانیث مانوی کا بھی یہی حکم ہے، تانیث لفظی ہو یا تانیث مانوی ہو، یعنی کہ تانیث مانوی علمیت کی شرط جس طرح تانیث لفظی میں ہے، اسی طرح تانیث مانوی میں بھی علمیت کی شرط ہے. ثم المانوی، پھر جو تانیث مانوی ہے، ان کانا ثلاثین، ان کانا ثلاثین، اگر وہ سے حرفی ہے اور ساکن الاوسطی، اس کا درمیانی جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اور غیر اعجمی ہے، وہ لفظ جو ہے وہ اجمی نہیں ہے، یجوز صرفہ و ترکہ، تو اسے منصرف پڑھنا بھی جائز ہے اور اسے غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ لأجل الخفتی، کیونکہ اس کے اندر خفت کم ہے، خفت کی وجہ سے یہ دلیل ہے. سوری، خفت کم نہیں، خفت ہے، لأجل الخفتی، خفت کی وجہ سے. اور کیونکہ جب بھی ہم غیر منصرف پڑھتے ہیں تو غیر منصرف پڑھنے کا جو ریزن ہے وہ سکل ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ سکل نہیں ہے، خفت ہے، تو خفت کی وجہ سے اسے ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وَيَجُوزُ صرفُ، یعنی کہ منصرف اسے ہم پڑھ سکتے ہیں اور غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ وَوُجُودِ السَّبَبَيْنِ، کیونکہ دو سبب یہاں پائے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہند کا ہندن، اسے ہندا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کہ اسے منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ خفت پائی جا رہی ہے، سکل نہیں ہے. اور غیر منصرف کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دو سبب پائے جا رہے ہیں. اچھا جی، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اگر تانیث مانوی ہو اور سے حرفی ہو، شرط کیا تھی؟ ساکن الاوسط ہو اور غیر اجمی ہو. وَإِلَّا، اگر یہ نہ ہو تو یاجیبو منعہ، تو اسے منصرف غیر منصرف پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ اسے منصرف پڑھنا منع ہے. جیسا کہ زینب کا زینبہ، جیسا کہ زینب اور آگے سقر، یا دیگر اجمی الفاظ جو ہیں ماہو اور جورو وغیرہ. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی. والتانیث بالالف المکسورہ، اور وہ تانیث جو الف مکسورہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ حبلہ، اور ممدودہ کے ساتھ جیسا کہ حمرہ. یہ ساری، یعنی کہ الف حمرہ کہہ دیا، حمرہ لفظ ہے. یہ ساری مثالیں، یعنی کہ مکسورہ کی اور ممدودہ کی مثال کہہ رہا ہوں، جو تعریفات ہیں وہ ہم ما قبل میں پڑھ آئے ہیں کہ ممدودہ کیا ہوتا ہے اور مکسورہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح بنتے ہیں. کہ وہ تانیث جو الف مکسورہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ حبلہ، اور الف ممدودہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ حمراء، ممتنع صرفها البتہ، تو انہیں منصرف پڑھنا منع ہے یقینی طور پر، یعنی کہ یہ غیر منصرف ہی ہوں گے، یہ غیر منصرف ہی ہوں گے. البتہ، یا تو یہ مصدریت کی وجہ سے منصوب ہے اور عبارت مقدر ہوگی بتا بتتن، اور بتا یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے اور قطع کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی. فعل حذف کرنے کے بعد الف اور لام کو مصدر کا جز بنا دیا گیا تو البتہ ہو گیا. اور ایک ترکیب کے مطابق اسے مفعول فی بھی بنایا گیا.
ممتنعون سے. اچھا جی، وہ تانیث جو الف مکسورہ اور الف ممدودہ کی وجہ سے ہے تو اسے منصرف پڑھنا منع ہے، یعنی کہ یہ غیر منصرف پڑھے جائیں گے. کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ جو الف ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے، اور وہ دو سبب کون سے ہیں؟ نمبر 1 تانیث، اور نمبر 2 اس کا لزوم. تانیث ہے اور نمبر 2 اس کا لزوم ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے اما المعرفۃ، منع صرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے معرفہ. معرفہ کیا ہے؟ ویسے معرفہ کی 5 قسمیں پڑھی ہوں گی یقیناً. 5 چیزیں ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں. مضاف، اسم ضمیر، ہر وہ اسم جس پہ الف لام داخل ہو، مبہمات اور علم. یہ 5 جو ہیں معرفہ کی قسمیں ہیں. اور فلا یعتبر فی منع صرف منہا، معرفہ کی قسموں میں سے منع صرف میں معتبر نہیں ہے مگر علمیت، صرف علمیت. معرفہ کی قسمیں تو 5 ہیں، لیکن یہاں پر جس کی بات ہوگی وہ علمیت ہے، وہ علمیت ہے. وتجتمع مع غیر الوصف، اور جو علمیت ہے یہ وصف کے علاوہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. علمیت وصف کے علاوہ جتنے بھی اسباب ہیں ان کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. اما العجمۃ، منع صرف کا ایک سبب ہے عجمی ہونا. تو یہ سبب کب ہوگا؟ فشرطہ ان تکون علما فی العجمۃ، یہ علم تب ہوگا جب وہ لفظ عجمی زبان میں بطور علم استعمال ہو، پہلی شرط. اور دوسری شرط ہے وزائدۃ علی 3 احرف، اور 3 حروف سے زیادہ ہو، جیسے ابراہیم. او ثلاثیا، یا حروف تو 3 ہو لیکن متحرک الاوسطی، جو وسط والا حرف ہے وہ متحرک ہو، جیسا کہ شاتارہ. عجمی لفظ کو معنی صرف کا سبب بنانے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ وہ عجمی زبان میں علم ہو، نمبر 2 وہ 3 حروف سے زیادہ ہو، یا حروف تو 3 ہیں لیکن متحرک الاوسط ہو. فلجامن، پس لفظ لجام جو ہے یہ اگر کسی کا نام رکھ دیں فلجامن منصرف، یہ منصرف ہوگا لعدم العلمیت، کیونکہ یہ اس لفظ کو جب بنایا گیا تھا تو بطور علم کے اسے بنایا نہیں گیا، اسے علم کے لیے بنایا نہیں گیا. اور لفظ نوح منصرف ہوگا اگرچہ اجمی ہے اور 3 حروف ہیں، لیکن اس کا جو وسط والا حروف ہے وہ ساکن ہے، وہ متحرک نہیں ہے، منصرف لسکون الاوسط. ٹھیک ہے جی. اما الجمع، منع صرف کا ایک سبب ہے جمع، اور جمع منع صرف کا سبب کب ہوگی؟ فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ جب یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہو، جیسے سب سے آخری جمع، اور جمع اقصا بھی اسے کہتے ہیں. پیچھے چونکہ لفظ نو آیا تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، عرض کر دیتا ہوں. تقریباً بلکہ تمام انبیاء کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6، یعنی کہ 6 نام ایسے ہیں انبیاء کے جو منصرف ہیں اور باقی سارے غیر منصرف ہیں. وہ 6 نام کون سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح، شعیب، صالح، ہود اور لوط علیہم السلام. یہ نام منصرف ہیں. باقی جتنے انبیاء کے نام ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں. اچھا جی، جمع اقصا کی بات ہو رہی ہے، تو جمع اقصا کا اگر صیغہ ہوگا تو وہ منع صرف کا ایک سبب ہے. اور جمع اقصا بناتے کیسے ہیں؟ یہ ہے کیا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ وہوا ان یکون بعد الف الجمع، کہ الف کے جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسا کہ مساجدہ، یا 1 حرف ہو لیکن وہ مشدد ہو، جیسا کہ دواب. یا حروف تو 3 ہوں لیکن اس کا جو وسط والا حرف ہے وہ ساکن ہو اور غیر قابل للہائی، اور وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ جب اس کے مؤنث بنائیں تو اس کے آخر میں ایسی تا نہ آئے جو وقف میں ہا میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ لفظ مصابیح. ٹھیک ہے جی. فسیاقلۃ، لفظ سیاقلہ، سیاقلہ اور فرازنۃ، اور فرازنۃ یہ منصرف ہیں. کیوں؟ لقبولہ ملہا، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتے ہیں. اچھا جی. وہ ہوا، اور یہ جو جمع ہے
یہ جو جمع ہے ایزن قائم مقام السببین، یہ بھی اکیلا دو سببوں کو ایک قائم مقام ہے، یعنی کہ جہاں پہ جمع منتہی الجموع ہو وہاں دوسرا سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں. جس طرح ہم نے تانیث بالالف المکسورہ اور بالالف الممدودہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ دو کے قائم مقام ہیں، اسی طرح یہ جمع بھی دو کے قائم مقام ہے. پہلا سبب کیا ہے؟ جمعیت اور اس کا اسے لازم ہونا. وامتناعه ان يجمع مرة أخرى جمع التکسیر فکأنه جمع مرتين، اور اس سے مزید جمع بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ مزید جمع تکسیر بنانا جائز نہیں ہے، گویا کہ اس کو دو مرتبہ جمع بنا دیا گیا. بس یہ اس کی وضاحت ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کی مزید جمع نہ بن سکے وہ جمع منتہی الجموع ہے، جسے جمع اقصا بھی کہتے ہیں، جمع اقصا کہا جاتا ہے. اور کچھ علماء جو نحات ہے وہ کہتے ہیں جمع منتہی الجموع وہ ہے جو فواعل اور فواعیل یا مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر ہوں. یہ بھی ان کی ایک سمجھانے کا ایک انداز ہے، بات وہی جو ابھی عرض کر دی. اما ترکیب، معنی صرف کا ایک سبب ہے ترکیب. ترکیب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ترکیب کا لفظی معنی یا ترکیب سے مراد یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کلمات مل کر ایک ہو جائیں اور کوئی جز حرف نہ ہو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو پوشیدہ ہو، دو کلموں کو ایک کر دیا جائے، اسے ترکیب کہتے ہیں. ہر ترکیب معنی صرف کا سبب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے لیے اس کی شرط دیکھیے، فشرطہ ان یکون عالما. اس کی شرط یہ ہے، اس کی شرط یہ ہے، پہلی شرط، یہ تین شرطیں بیان کی ہیں مصنف نے. ان یکون عالما بلا اضافت، کہ وہ مرکب جملہ علم ہو اور اس میں اضافت نہ ہو. ولا اسناد، اور وہ مرکب ہو اور اس میں اسناد نہ ہو، جیسا کہ بالا بک. ٹھیک ہے جی. فاب تین شرطیں بیان کی. اب آگے مثال ہے فعبد اللہ. اچھا بالا بک، فعبد اللہ یہ منصرف ہے. اب ہے تو یہ مرکب جملہ، لیکن منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اضافت پائی جا رہی ہے، اور شرط ہم نے لگائی تھی کہ وہاں اضافت نہ پائی جائے. اور آگے ومعدی کربا، اور جو معدی کربا ہے، معدی کربا یہ غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہے. اور وشاب قرناہا یہ مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. یعنی کہ مصنف نے جو تین شرطیں لگائیں وہ یہ تھی کہ مضاف نہ ہو، اضافت نہ ہو، اور جو ترکیب ہے وہ ترکیب اسنادی نہ ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ علم ہو. اب عبداللہ علم تو ہے لیکن اضافت ہے. اور معدی کرب یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ تو ایک تو یہ علم بھی ہے، اور دوسرا جو شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں. وشاب قرناہا، اور یہ غیر منصرف نہیں بن سکتا کیونکہ یہ جو ترکیب اسنادی ہوتی ہے یہ از قبیل مبنیات ہوتی ہیں، یہ مبنیات کے قبائل سے ہوتی ہیں. امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا جی. اما الالف والنون الزائدتان، الف نون زائدتان یہ بھی منع صرف کا سبب ہے. اور یہ جو الف والنون ہے نا، والنون پہ جو واو ہے یہ واو بمانا مع ہے، یہ واو بمانا مع ہے. الف اور نون زائدتان ان کانتا فی اسمن، اگر یہ دونوں اسم میں ہوں، الف اور نون زائدتان اگر یہ دونوں اسم کے اندر ہوں، فشرطہ تو شرط یہ ہے یکون علمن کہ وہ اسم علم ہو، جیسا کہ عمران اور عثمان، عمران اور عثمان. لیکن جو لفظ فسعدان، جو لفظ سعدان ہے، اسم نبتن یہ ایک گھاس کا نام ہے، منصرف یہ منصرف ہے. اگر الف نون زائدتان ہے لیکن منصرف کیوں ہے؟ لعدم العلمیتی، ہم نے کہا تھا الف نون زائدتان ہوں گے جب کسی اسم میں تو اس اسم کا علم ہونا شرط ہے. تو سعدان یہ علمیت یہاں نہیں پائی جا رہی بلکہ یہ اس میں جنس ہے، تو اسی وجہ سے اسے ہم منصرف کہیں گے. وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اور اگر الف نون زائدتان کسی صفت میں ہوں،
کسی صفت میں ہوں تو فشرطہ، تو شرط یہ ہے اللہ یکونا کہ ان لا یکونا مؤنثہ علی فعلانہ، کہ ان کی مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ فعلانہ کے وزن پر نہ آئے، جیسا کہ لفظ سکران، لفظ سکران یہ غیر منصرف ہے، فنادمان، اور لفظ نادمان یہ منصرف ہے لوجود ہی ندامتن، کیونکہ ندامت پائی جاتی ہے، ندامت سے مراد لفظ ندامت، کہ یہ ندمان کی جو مؤنث ہے وہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ مؤنث جو ہے وہ فعلانہ، تو ندمانہ یہ فعلانہ کا وزن ہے، تو اس وجہ سے یہ منصرف ہوگا۔ اما وزن الفعلی، منع صرف کا ایک سبب اور تھا وزن فعل، اس کی شرط کیا ہے؟ ان یختص بالفعل، وزن فعل سے مراد ہے کہ ایسا اسم جس کا وزن ویسا ہی ہو جو کسی فعل کا وزن ہوتا ہے۔ وزن فعل کی شرط یہ ہے یختص بالفعل کہ وہ جو اسم جس وزن پر ہے نا وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اور ولا یوجد فی الاسم الا منقولا، اور اس اسم میں وہ جو وزن پایا جا رہا ہے وہ منقول ہو کے پایا جا رہا ہے عن الفعل، اسی فعل سے، جیسے کہ لفظ شمرہ، یہ شمرہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام ہے، تو یہ فعلا صرفا وغیرہ کے وزن پہ آتا ہے۔ اور دوریبا، اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے، اگر کسی کو بہت زیادہ مار پڑتی ہے، مضروب ہوتا ہے، تو اس کا نام اگر کسی نے دوریبا رکھ دیا ہے تو یہ بھی وزن فعل ہے۔ وَإِلَّمْ يُخْتَص بِهِ، اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر فیجب یکون فی اولیہ، ضروری ہے کہ اس کے شروع میں احدی حروف المضارع، مضارع کے حروف میں سے کوئی ایک پایا جائے، حروف اتین میں سے کوئی ایک پایا جائے، ولا یدخلہ الہا، اور اس پہ ہا داخل نہ ہو۔ یہاں پر بھی ہا کی وہی بحث جو پہلے گزری کہ اس کے مؤنث میں ایسی تا نہ آئے جو وقف میں ہا بدل جاتی ہو، جیسا کہ احمد، احمدہ، یشکرا، تغلبا، نرجسا، لیکن فیعملون، یعملون، اگر کسی کا نام یعمل ہے تو یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتی ہے، کہا جاتا ہے ناقتن یعملتن، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے مؤنث کے اندر ایک تا آتی ہے جو ہا سے بدل جاتی ہے۔ یہ منع صرف کے 9 اسباب مکمل ہو گئے۔ آگے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جس اسم میں، یعنی کہ جو منع صرف کے اسباب بیان کیے، سارے کے سارے 9 اسباب، ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے کبھی۔ وہ تاثیر کب ختم ہوتی ہے؟ کہ قاعدہ یہ ہے جس علم میں علمیت شرط ہے، یعنی کہ تانیث، اجمع، ترکیب اور الف نون زائدہ تان، یا وہ اسم جس میں علمیت شرط تو نہیں لیکن وہ ایک سبب بن کر آتی ہے، جیسے عدل اور وزن فعل، جب انہیں نکیرہ بنا دیا جائے تو یہ پھر غیر منصرف نہیں رہتے، پھر منصرف ہو جاتے ہیں، پھر یہ منصرف ہو جاتے ہیں۔ وعلم، جان لو نہ کلا، کہ ہر وہ ما شرطا فیہ العلمیت، جس کے لیے علمیت شرط ہے، وہ مؤنث تا، مؤنث بالتا اور مؤنث مانوی، اجمع، ترکیب، اور وہ اسم جس میں الف نون زائدہ تان ہے، یا جس میں شرط نہیں ہے علمیت لیکن واجتمع مع سبب واحد، ایک سبب کے ساتھ جمع ہوتی ہے، علم ہے، وہ عدل ہے اور وزن فعل ہے۔ اذا نکیرہ، ضابطہ یہ ہے، اذا نکیرہ، جب یہ نکیرہ بنا دیا جائے تو سوری فائن ہے، منصرف پڑھا جائے گا۔ اما فی القسم الاولی، پہلی صورت میں منصرف کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ فلی بقاء الاسم بلا سبب، اسم باقی ہے لیکن سبب باقی نہیں ہے، اسم باقی ہے لیکن سبب باقی نہیں ہے۔ اور دوسری کے اندر منصرف کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ فلی بقائہ علی سبب واحد، 2 سببوں سے ایک سبب ختم ہو گیا ہے اور ایک سبب پایا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اسے منصرف پڑھیں گے۔ مثال ہے جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب احمد واحمد آخر، ٹھیک ہے جی، یہ مثالیں ہیں جب انہیں نکیرہ کر دیا جائے۔ وکل مالا، اور ہر وہ اسم مالا ینصرف، جو غیر منصرف ہے، اذا اضیفا، جب اسے مضاف بنا دیا جائے یا اس پہ الف لام داخل ہو جائے تو فداخلہ الکسرہ، تو اس پہ کسرہ داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، جب اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پہ لام داخل کر دی جائے، جیسے مررت باحمدکم وبالاحمدی، کہ میں گزرا تمہارے احمد کے پاس سے، ٹھیک ہے۔
جب بھی غیر منصرف کو مضاف کر دیا جائے یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، کیونکہ ہم نے غیر منصرف کا حکم پڑھا تھا کہ جس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتی، لیکن اگر اسے مضاف کر دیا جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو تنوین تو نہیں آئے گی، کیونکہ اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں آتی اور الف لام کی وجہ سے بھی تنوین نہیں آتی، البتہ کسرہ داخل ہو جائے گی۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ جن کے اندر علمیت شرط ہے یا جن میں علمیت شرط تو نہیں لیکن وہ کسی سبب بطور سبب وہاں پائی جاتی ہے، انہیں جب ہم نکرہ بنا دیں گے تو پھر یہ سارے اسما جو ہیں غیر منصرف نہیں رہیں گے، پھر یہ منصرف کے حکم میں ہو جائیں گے۔ تو پہلا باب ایک مقدمے پر اور کچھ مقاصد پہ مشتمل ہے، تو سب سے پہلے اس کا مقدمہ شروع تھا، تو یہاں پر اس کا مقدمہ مکمل ہو گیا۔ مقصد اول سے انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔